کبھی سوچا ہے کہ کیا سائنس اور مذہب ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ اچھا، 18ویں صدی میں روشن خیالی یعنی انلائٹنمنٹ کے دور میں یورپ کے کچھ بڑے بڑے دماغوں نے اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا، ایک ایسا مذہب بنایا جائے جو سائنس اور فلسفے کے نئے دور میں بھی قابل قبول ہو، ایک ایسا خدا جو عقل کی کسوٹی پر پورا اترے۔ تو اس کوشش کا نام تھا ڈیزم۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ عیسائیت کی جو اخلاقی روایات ہیں انہیں تو رکھا جائے، لیکن اسے سائنسی سوچ رکھنے والوں کے لیے بھی قابل قبول بنایا جائے۔ اور اس کے لیے انہوں نے مذہب سے وہ تمام مافوق الفطرت چیزیں یعنی معجزات اور وحی ہٹا دیں۔ اس کی سب سے اچھی مثال شاید امریکہ کے بانیوں میں سے ایک تھامس جیفرسن تھے۔ وہ ایک ڈیسٹ تھے اور انہوں نے اپنی ایک بائبل بنائی تھی جس میں سے انہوں نے حضرت عیسیٰ کے تمام معجزات کاٹ دیے تھے اور صرف ان کی اخلاقی تعلیمات کو رہنے دیا تھا۔ یہی ڈیزم کا اصل جوہر تھا، ایک منطقی مذہب۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، یہ جو ڈیزم تھا نا، یہ خالص ایمان اور خالص عقل کے بیچ ایک بہت ہی نازک دھاگے پر کھڑا تھا۔ سوچیں، ایک طرف مذہبی قدامت پسند تھے جو کہتے تھے کہ ایمان مکمل اور غیر متزلزل ہونا چاہیے، اور دوسری طرف سائنس تھی جو ہر چیز کے لیے ٹھوس ثبوت مانگتی تھی۔ یہ دو بہت بڑی طاقتیں تھیں جو ٹکرانے ہی والی تھیں، اور ڈیزم بالکل ان کے بیچ میں پھنس گیا تھا۔ اور اس دانشورانہ جنگ کے میدان میں اترے 18ویں صدی کے انگلستان کے دو بڑے مفکر۔ ایک طرف تھے جوناتھن سوئفٹ، ایک غصے والے پادری جو اپنی تیز کاٹ دار طنز کے لیے مشہور تھے، اور دوسری طرف تھے ڈیوڈ ہیوم، ایک خوش مزاج فلسفی جنہیں ہر چیز پر سوال اٹھانے کا شوق تھا۔ دونوں کے طریقے، مزاج، سب کچھ الگ تھا، لیکن ان دونوں نے مل کر بالکل مختلف سمتوں سے ڈیزم کے اس پورے منصوبے کو تہس نہس کر دیا۔ تو پہلا حملہ ہوا ایمان کے قلعے سے، اور یہ حملہ کیا جوناتھن سوئفٹ نے، جو صرف ایک پادری ہی نہیں تھے بلکہ مغربی ادب کی تاریخ کے سب سے تیکھے طنز نگاروں میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ وہ روشن خیالی کے اس نئے سیکولر رجحان کو دیکھ کر سخت غصے میں تھے، جسے وہ ایمان کی کمزوری سمجھتے تھے۔ تو 1711 میں سوئفٹ نے ایک چھوٹا سا مضمون لکھا۔ اس کا عنوان پڑھ کر تو لگتا ہے کہ وہ عیسائیت کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت گہرا اور تباہ کن طنز تھا۔ یہ عنوان ہی اپنے آپ میں ایک مذاق تھا جو آنے والی دلیل کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ ذرا اس طنز کی گہرائی تو دیکھیں۔ ایک پادری یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی عیسائیت کو ختم کرنے سے روح کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا یا نجات کا راستہ بند نہیں ہوگا، بس کچھ دنیاوی تکلیفیں ہوں گی۔ یہ تو کچھ ایسا ہی ہوا نا کہ کوئی ڈاکٹر کہے کہ دل کا دورہ پڑنے سے بس تھوڑا سا سینے میں درد ہوگا۔ تو پھر سوئفٹ کا اصل مقصد کیا تھا؟ وہ اس طنز کے ذریعے آخر کہنا کیا چاہتے تھے؟ سوئفٹ نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا کہ عیسائیت کو اس لیے نہیں بچانا چاہیے کہ وہ سچ ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ کام کی چیز ہے۔ یہ سماجی نظام کو قائم رکھتی ہے، سیاستدانوں کو اپنے مقاصد پورے کرنے میں مدد دیتی ہے، اور ہاں، اگر یہ ختم ہو گئی تو کہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے سٹاک نہ گر جائیں۔ اس خطرناک طنز کے ذریعے سوئفٹ نے یہ دکھایا کہ ڈیزم نے عیسائیت کی روح نکال کر اسے صرف دنیاوی فائدے کا ایک کھوکھلا اوزار بنا دیا ہے۔ سوئفٹ کے لیے بات بالکل صاف تھی۔ ڈیزم نے ایمان کا جوہر ہی نکال دیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر مذہب کو صرف دنیاوی سہولت کے لیے ہی رکھنا ہے تو اس سے اچھا تو یہ ہے کہ اسے ختم ہی کر دو۔ انہیں تو وہ پرانے وقتوں والا مذہب چاہیے تھا جو عقل سے آگے بڑھ کر ایمان کی ایک بے خوف چھلانگ کا مطالبہ کرے۔ سوئفٹ کے لیے انتخاب واضح تھا، یا تو پورا ایمان یا پھر کچھ بھی نہیں۔ اچھا، تو یہ تو تھا ایمان کی طرف سے حملہ۔ اب چلتے ہیں دوسری طرف، یعنی عقل کی طرف سے ہونے والے حملے پر، اور یہاں میدان میں آتے ہیں ڈیوڈ ہیوم، جنہوں نے روشن خیالی کے اپنے ہی ہتھیار منطق اور شک کو ڈیزم کے خلاف استعمال کیا۔ ہیوم ایک بڑے خوش مزاج اسکاٹش فلسفر تھے، لیکن ان کی دلیلیں بڑی تباہ کن تھیں۔ ہیوم کا سارا فلسفہ ایک بنیادی اصول پر کھڑا تھا جسے کہتے ہیں امپیریسزم، یعنی سیدھی سی بات ہے، جو چیز آپ اپنے حواس سے محسوس نہیں کر سکتے، دیکھ، سن یا چھو نہیں سکتے، اس سے آپ سچ کیسے مان سکتے ہیں؟ اگر کوئی کہے کہ اس کے پاس ایک ایسا ڈریگن ہے جو نظر نہیں آتا تو کیا اس پر یقین کیا جائے گا؟ نہیں، جب تک کوئی ثبوت نہ ہو۔ یہی اصول ہیوم نے مذہب پر لاگو کر دیا۔ ہیوم نے فطری مذہب کی سب سے مشہور دلیل یعنی آرگیومنٹ فرام ڈیزائن پر حملہ کیا۔ اس دلیل کے مطابق دنیا کی جو پیچیدہ ترتیب ہے وہ ایک گھڑی کی طرح ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا بھی ہوگا۔ ہیوم نے کہا کہ یہ دلیل تو بالکل کھوکھلی ہے۔ دنیا کو دیکھ کر ہم خالق کے بارے میں صرف اتنا ہی تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا ہے جس نے ایسی دنیا بنائی۔ اس سے ہمیں خدا کے بارے میں کوئی نئی یا بامانی معلومات نہیں ملتی۔ پھر باری آئی معجزات کی۔ ہیوم نے اس پر بھی ایک زبردست منطقی حملہ کیا۔ انہوں نے کہا، ذرا سوچیں، فطرت کے قوانین کیا ہیں؟
وہ ہمارے روزمرہ کے مستقل تجربات کا نتیجہ ہیں۔ اب معجزہ اپنی تعریف کے مطابق انہی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے تمام تجربات کا وزن ہمیشہ ایک معجزے کے خلاف ہوتا ہے۔ ان کے مطابق کسی معجزے پر یقین کرنا صرف تبھی عقل مندی ہو سکتی ہے جب اس کی گواہی دینے والے کا جھوٹا ہونا خود اس معجزے سے بھی بڑا معجزہ۔ لیکن ہیوم کا سب سے خطرناک وار ابھی باقی تھا، ایک ایسا سوال جو پورے نظام کی بنیادیں ہلا دے۔ انہوں نے ایک ایسا مخمصہ تیار کیا جو فکری بے ایمانی کو پوری طرح بے نقاب کر دیتا۔ ہیوم نے عیسائیوں سے ایک بہت ہی سادہ سا لیکن بہت ہی چبھتا ہوا سوال پوچھا، کیا آپ دوسرے مذاہب جیسے اسلام، ہندو مت یا بدھ مت کے معجزات پر یقین رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ یہ سوال انہیں ایک بہت مشکل دوراہے پر لے آیا۔ صرف اپنے مذہب کے معجزات کو سچ ماننا اور باقی سب کو جھوٹا کہنا تو صاف صاف فکری بے ایمانی ہے۔ ہیوم نے انہیں ایک ایسے مخمصے میں ڈال دیا جس سے نکلنا ناممکن تھا، یا تو سب مذاہب کے معجزات کو مانو یا پھر اپنے مذہب کے معجزات پر بھی شک کرو۔ اور بس ڈیزم کا کھیل ختم ہو گیا۔ یہ فکری طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ یہ سوئفٹ کے مطلق ایمان کے مطالبے اور ہیوم کے مطلق ثبوت کے مطالبے کی دو چکیوں کے پارٹوں کے بیچ میں پس کر رہ گیا تھا۔ وہ درمیانی راستہ، وہ سمجھوتا پوری طرح ختم ہو چکا تھا۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے ایک وش بون کو دو لوگ مخالف سمتوں میں کھینچ رہے ہوں۔ سوئفٹ اسے ایمان کی طرف کھینچ رہے تھے اور ہیوم اسے عقل کی طرف، اور آخرکار سائنس اور مذہب کو ملانے کی یہ عظیم کوشش، یہ نازک ہڈی بیچ سے ٹوٹ گئی۔ لیکن اس ناکامی سے کچھ نیا پیدا ہوا۔ یہ صرف ایک اختتام نہیں تھا، بلکہ کئی نئی شروعاتوں کا نقطۂ آغاز تھا۔ اس نے لوگوں کو ایک انتخاب کرنے پر مجبور کیا اور مغربی فکر میں اگلے بڑے دانشورانہ رجحانات کی بنیاد رکھی۔ جو لوگ ہیوم کے راستے پر چلے انہوں نے افادیت پسندی یعنی یوٹیلیٹیرینزم کو جنم دیا، جبکہ جو سوئفٹ کے راستے پر چلے انہوں نے رومانیت یعنی رومانٹسزم کی بنیاد رکھی۔ اور اسی تصادم نے کیرکیگارڈ جیسے وجودی مفکرین کے لیے یا کا راستہ بنایا۔ تو سبق کیا تھا؟ سبق یہ تھا کہ آپ دونوں کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتے۔ درمیانی راستے کے خاتمے نے آنے والی نسلوں کو مجبور کر دیا کہ وہ ایک پکش چنیں، اور اسی انتخاب نے جدید فلسفے اور دینیات کی شکل و صورت بنائی۔ اب یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ ایک ہی وقت میں ایک سائنسی ذہن بھی رکھا جائے اور معجزات پر بھی پختہ یقین ہو۔ ایک انتخاب کرنا ہی تھا۔ اور یہیں سے یہ سوال آج ہمارے لیے بھی پیدا ہوتا ہے۔ 18ویں صدی کی یہ دانشورانہ جنگ ہمیں آج کی دنیا کے ایک بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ تو کیا ہم آج بھی اسی دوراہے پر کھڑے ہیں؟ کیا ہمیں ایمان اور عقل میں سے کسی ایک کو چننا پڑتا ہے، یا کوئی تیسرا راستہ بھی ممکن ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے۔